السلام علیکم. کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ الحمدللہ. اس دفعہ میں نے ایک لیکچر دیا ٹیکسلا یوا، دو جگہوں میں سے کوئی ایک جگہ ہے. وہاں پر ایک ایئر ویپن فیکٹری ہے. یہ چند سال پہلے بنی تھی اور پاکستان ایئر فورس کے تحت ہی آتی. تو آج سے کوئی 9 سال پہلے انہوں نے اپنا ان کی لیڈیز کا کلب تھا، وہاں انہوں نے مجھے بلایا تھا. تو وہ پھر ایک آدھ دفعہ بعد میں بھی جانے کا اتفاق ہوا. پچھلی دفعہ جب میں گئی تو مجھے پرسنلی ملنے کے لیے آئی کہ اس دفعہ آپ تھوڑا سا ٹائم ہمیں نیکسٹ وزٹ میں دیں. تو میں نے ان کو رمضان کے اوپر تھوڑا سا دیا لیکچر. جب میں وہاں بیٹھ کے لیکچر دے رہی تھی، ماحول سے بہت فرق پڑتا نا. اتنی خوبصورت جگہ ہے کہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، اور بہت ہی اچھا آڈیٹوریم، اور بہت اچھی طرح سب لوگ آرام سے بیٹھ کے شوق سے سن رہے تھے. جب میں تقویٰ کے اوپر بات کر رہی تھی تو کرتے کرتے کوشچنز ریز کر کے جواب دیتے، سوال اور جواب کہ تقویٰ کیا چیز ہے نا. کیونکہ میں خود یعنی اپنے آپ کو رکھ لیتی ہوں کہ جیسے مجھے تقویٰ اپنے اندر پیدا کرنا ہے، تو کرنا کیا ہے، پھر ہوگا الٹیمیٹلی ہوگا کیا. کرتے کرتے جو مجھے تقویٰ کی وہ ساری واقعات یا ساری اسپیچ تو میں نہیں دہرا سکتی، لیکن جو نتیجہ یا ریزلٹ یا نچوڑ میرے ہاتھ میں آیا وہ یہ تھا کہ تقویٰ اصل میں انسان کو کانشیسنس دیتا ہے، شعور دیتا ہے، الرٹ ہو کے جینا سکھاتا ہے، دماغ اور دل کا استعمال سکھاتا ہے، غفلت کی زندگی سے نکالتا ہے. اور روزے سے کیسے پیدا ہوتا ہے؟ نہیں، کیونکہ وہ کہا گیا نا کہ آپ پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو. تو وہ کیا چیز ہے جو پیدا کرنا ہے روزے نے ہمارے اندر؟ تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ جب روزے کی حالت میں ہم ہوتے ہیں، ہم کچھ کھانے لگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اوہ نہیں، میں روزے سے ہوں. اب یہ ایکسرسائز، یہ ٹریننگ کیا ہے؟ آپ کچھ کھانے کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں تو آپ کو فوراً کیا خیال آتا ہے؟ میں روزے سے ہوں. کوئی خوشبو آتی ہے کھانے کی تو آپ کو کیا خیال آتا ہے؟ میں روزے سے ہوں. آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ سوچتے ہیں اوہ میں روزے سے ہوں. کوئی بات زبان پہ غلط آنے لگتی تو آپ سوچتے ہیں میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں. یہ جو دن میں کئی دفعہ اپنے آپ کو آپ کہتے ہیں، تو اس سے آپ کو کیا چیز بیدار ہوئی؟ آپ کے اندر شعور بیدار ہوا نا، آپ جاگے. تو مجھے تو یوں محسوس ہوا کہ تقویٰ دراصل ایک تو پوری مخلوق میں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے اچھا بنایا، اور انسان کی باڈی میں سب سے عمدہ ترین چیز کیا رکھی؟ اس کی عقل اور دماغ اور شعور. تو انسان جانوروں کے لیول پہ کب آتا ہے؟ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. اللہ کے نزدیک جانوروں میں بدترین جانور کون ہے؟ وہ بہرے گنگے لوگ ہیں جو عقل استعمال نہیں کرتے، عقل سے کام نہیں لیتے، شعور استعمال نہیں کرتے. ہم اکثر کہتے ہیں نا باشعور لوگ، لیکن ہم اس لفظ پہ غور نہیں کرتے. واٹ از باشعور لوگ؟ باشعور لوگ وہی تو ہیں کہ جو سوچ سمجھ کے بولیں، سوچ سمجھ کے کھائیں، طیب اور حلال کھائیں، صحیح بات کریں، طیب اور حلال کھائیں، چلتے وقت سوچ سمجھ کے چلیں، اندھا دھند نہیں چلیں. کیونکہ اس دفعہ ہوا یہ کہ جب میں گئی جس دن صبح میں، تو ٹرپ تھا اس بیچ کا جو جا رہا ہے، جاتے ہوئے ہم ایک رخصت کرنے کے لیے ایک ٹرپ ٹریٹ دیتے ہوتے ہیں کچھ باہر کے سائڈ پر، کنٹری سائڈ پہ تھوڑا اسلام آباد سے. تو وہاں پر جانے کا اتفاق ہوا. تو عموماً میں یہ کرتی ہوں کہ وہاں پر ایک ٹریک سا بنا ہوا تھا، اسٹوڈنٹس کے ساتھ چلتی ہوتی ہوں. تو میں نے اسٹوڈنٹس کو ساتھ لیا، تھوڑا میں چلنا شروع ہوئی تو وہ سلوپ تھی. اسلام آباد میں اوپر نیچے بہت ہے، تو سلوپ تھی، نیچے کو جا رہے تھے تو وہ پیچھے سے یوں لگا جیسے دھکے پڑ رہے ہو نا، کیونکہ بہت سارا ہجوم جب چل رہا ہو تو نیچے اترتے وقت ایک دوسرے کو تھوڑا سا پش کر دیتے ہیں نا. تو اس وقت میں سوچ رہی تھی کہ ان اسٹوڈنٹ سے میں ابھی ٹھہر کے بات کروں گی کہ چلتے وقت اپنے آپ کو سنبھالنا، خاص سلوپ ہی کیوں نہ ہو، یہی تو تقویٰ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابی ابن کعب نے تقویٰ کی تعریف کیا بتائی تھی؟ کانٹوں سے بچ کے چلنا. اب ہم جب دین پڑھتے ہیں، نماز روزہ، یہ جب ہمارے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے تو یہ اصل میں کیا بنا؟ ہماری ٹریمنگ کر رہا تھا، اس طرح کی گرومنگ کر رہا تھا، اس طرح کا ہمیں تیار کر رہا ہوتا ہے کہ بات میں دھکے نہیں دینے، چلتے ہوئے دھکے نہیں دینے، سنبھل کے چلنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال، سیڑھیاں جب اترتے چڑھتے تھے پاؤں گھسیٹ کے نہیں چلنا، جوتے پٹخا کے نہیں چلنا، یہ سارے ادب دین کے ہیں. تو یہ انسان کو کس طرح کا انسان بنا رہا ہے یہ تقویٰ؟ ایک باشعور، سینسیبل. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یاد ہوگا آپ کو اس وقت جو تقویٰ کے اوپر بات ہوئی تھی کہ متقی انسان وسیع القلب ہوتا ہے، باشعور ہوتا ہے، شیئر کرنا جانتا ہے، کئی صفات اس میں آئی تھی.
تو رمضان بھی جو آ رہا ہے یہ بھی دراصل انسان کے اندر کیا پیدا کرنا چاہتا ہے؟ شعور پیدا کرنا چاہتا ہے. ہمیں باشعور، سمجھدار، با اخلاق اچھا انسان بنانا چاہتا ہے کہ جو چلتے ہوئے بھی سنبھل کے چلے، بات کرتے ہوئے سنبھل کے بات کرے، کھاتے ہوئے سنبھل کے کھائے، کچھ دیتے ہوئے، لیتے ہوئے، رکھتے ہوئے، اٹھاتے ہوئے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں. اب اگر ایک شخص کو دروازہ نہیں کھولنا تو دروازہ کھول کے دڑ پٹخ مارتا ہے تو باشعور انسان نہیں ہے وہ. ایک جانور کے ایکشن میں اور ایک انسان کے ایکشن میں فرق ہونا چاہیے. میں نے ایک جگہ پر دیکھا کہ کچھ بھینسیں کھڑی تھی نا، تو بھینس اگر کھڑی امیجن کر سکیں آپ، اگر اوریجنل کہیں نظر آئی، یہاں میرے خیال دوری ہوتی ہے کراچی کے اندر والی سائڈ پہ تو آپ نہیں دیکھ پائیں گے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بیچاری کھڑی رہتی ہیں اور آنکھیں بھی کبھی کبھی بند کر لیتی ہیں، اور بالکل ایک بے شعوری کی اور ایک لا علمی کی کیا ہو رہا ہے دنیا میں، اور بھینس کے آگے بین بجانے والا محاورہ. اور تو میں سوچتی ہوں کہ کچھ لوگ اس لیول پہ جیتے ہیں نا، اور جو ہو رہا ہے دنیا میں ہوتا رہے، اور ہمارا ایک ہی کام ہے چارہ کھا لینا اور دودھ دے دینا. اس کو تو اللہ نے اسی لیے بنایا، وہ تو اپنی اس میں بھی اطاعت کر رہی ہے. لیکن اگر ہم بھی بھینس کے لیول پہ جیے صرف کھانے پینے کے لیے اور چند اسی طرح کی بے شعور زندگی بسر کرنے کے لیے، تو ہم نے کیا زندگی بسر کی، کیا پایا؟ تو میں سوچ رہی تھی کہ اگر مسلمان ایک رمضان میں مقصد پالے روزے کا تو یہ ساری قوم سینسیبل ہو، یہ گندگی کے ڈھیر اٹھ جائیں گلیوں بازاروں سے. یہ بڑے بڑے جو ہم نے پولوشن اس کی بھی جو پھیلائی ہوئی ہے نا دیواروں پہ لکھنے کی، اور پچھلے دنوں تو کچھ زیادہ ہی تھی، یہ دیواروں پہ لکھا نہ جائے، یہ ٹریفک کا سب قانون خود ہی ٹھیک ہو جائے. یہ جتنا ادھم اور ہلڑ بازی اور یہ سب بے شعور ہونے کی وجہ سے ہے. تو ہماری تو عبادات اتنی خوبصورت ہیں کہ وہ ہمیں شعور دیتی ہیں، لیکن ہم روزہ بھی رکھ لیتے ہیں اور کوئی شعور نہیں آتا ہم کو، کیونکہ تقویٰ نہیں پیدا ہوتا نا. وہ تو ایک بس ایکسرسائز کرتے ہیں، ہم سویرے شام کچھ کھا لیتے ہیں، پھر ایک خاص وقت تک کھاتے ہیں، پھر چھوڑ دیتے ہیں. بس بھوکا پیاسا رہنے کا نام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. جس نے روزہ رکھ کے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پہ عمل کرنا نہیں چھوڑا تو اللہ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں کہ کوئی شخص بھوکا پیاسا رہے. روزہ کسی کو بھوکا پیاسا رکھنے کا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اوکے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.